السلام علیکم دوستو، روایت میں آتا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت کو کون نہیں جانتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و آرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک ایسا بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلوم فراہم کرو، اور کوئی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم فوراً نکل جاؤ اور حاتم طائی کے پاس جا کر اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا اصرار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچتا ہے۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھے۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے تواضع اور آرام اور آشائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پہ لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند میں سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشوق کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے اور گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اور یہ گھوڑا میں اب آپ کو نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں چاراگاہ اور کسی جگہ سے کوئی جانور منگا سکوں، تو لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب وزیر نے یہ پورا واقعہ سنایا تو بادشاہ نے حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یہ رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کے تیروں سے بھر کر اور تیز تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تک حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش رفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گروی ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تقریب اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ
کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیجئے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرایے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کا قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا دیا، کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں۔ آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرایے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے موت سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اور جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے وہاں دیکھا کہ وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھی، اور اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھلا رہ گیا ہے اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گیا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے ملازم کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا؟ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، اس کے پاس تو کوئی برتن نہیں اور یہ شہد لینے آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہد کا پورا برتن اٹھا کے دے دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ وہ کمزور ہے، وہ یہ سب نہیں اٹھا پائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت کرنے پر حضرت عثمان نے کہا کہ اسے اونٹ پر شہد لاد کر دے دو۔ آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ دوستو، یہ واقعات ہمیں حیران کر دیتے ہیں کہ کیسے ایک شخص نے تھوڑا سا شہد چاہا اور کیسے اسے ایک بڑے برتن میں شہد اور اونٹ دیا گیا۔ ہر مسلمان دولت مند بننا تو چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں جانتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے حکم پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلق لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کے کوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی شفاعت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل آدمی کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سخاوت کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔